بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من قام لجنازت یہودی. یہ باب اس شخص کے بیان میں جو یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہو. حدثنا فضالۃ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن عبید اللہ بن مقسم عن جابر بن عبد اللہ قال مر بنا جنازہ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو اس جنازے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. وقمنا اور ہم بھی کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام انا جنازۃ یہودی، حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اب میں اس عنوان کی مختلف حدیثوں کی پہلے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح کر دوں اور پھر بعد میں اس کی توضیح کرتا ہوں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان سہل بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. قادسیہ کوفہ کے قریب ایک بڑی آبادی کا نام ہے. وہیں پر ایک اہم معرکہ وجود میں آیا حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس کو جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. فمروا علیہما بجنازۃ، ان کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے. فقام، تو یہ یعنی سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد یہ دونوں کھڑے ہو گئے. تو ان دونوں سے کہا گیا کہ یہ تو اہل ارض سے ہیں. اہل ارض سے مراد یہ اہل ذمہ سے ہیں. ان کو اہل ارض یعنی کاشتکار کہا جاتا تھا، اس لیے کہ مسلمان جب کوئی شہر فتح کرتے تھے تو اس شہر کی زمین کاشتکار کے لیے وہیں کے مقامی یہود و نصارہ کافروں کو دے دیا کرتے تھے. تو کاشتکاری کرنے والے وہی یہود اور نصارہ ہوتے تھے، اسی لیے ان کو کہا گیا اہل ارض سے ہے. یہ تو کاشت کرنے والے لوگ ہیں. تو حضرت سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو حضور کھڑے ہو گئے. تو حضور سے عرض کیا گیا کہ انا جنازۃ یہودی، حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ ذی روح نہیں ہے؟ اب وقال ابو حمزہ عن العامش عن عمرو عن ابن ابی لیلہ عن ابن ابی لیلہ قال کنت مع سہل وقیس. امام بخاری نے یہ سند ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ واقعہ سہل اور قیس ابن سعد کا واقع ہوا تو ابن ابی لیلہ سہل اور قیس ابن سعد کے ساتھ تھے. فقال كنا مع النبی، ان دونوں نے وہی بتایا کہ ہم نبی کریم کے ساتھ تھے. حضور کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور کھڑے ہو گئے. تو کہا گیا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو حضور نے فرمایا کیا یہ ذی روح نہیں ہے؟ وقال زکریا عن الشعبی عن ابن ابی لیلہ قال كان ابن مسعود وقیس یقومان للجنازہ. یہ بات بتا کر یہ بتانا ہے، یہ سند
اور یہ الفاظ ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ قیس ابن سعد کی طرح حضرت ابو مسعود بدری بھی جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آپ نے حدیثیں پڑھی، ان سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ جنازہ یہودی کا بھی ہو، اور یہودی سے مراد صرف یہودی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنازہ اگر غیر مسلم کا ہو تو اس کے لیے بھی کھڑا ہوا جائے گا۔ لیکن امام طحاوی نے فرمایا کہ ان احادیث پر عمل منسوخ ہے۔ جو میں نے حضرت ابن سخبرہ کی روایت ذکر کی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے حضرت علی کے ساتھ جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو ہم کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کیسا قیام ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو، خواہ مسلمان کا ہو، یہودی کا یا نصرانی کا ہو، تو تم کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو فرشتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس طرح صرف ایک مرتبہ کیا تھا۔ اس وقت آپ اہل کتاب کی مشابہت کرتے تھے۔ جب آپ کو اس سے منع کیا گیا تو آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں صرف قیام کیا تھا جنازے کے لیے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس قیام کو ترک کر دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ سرکار کے پاس سے جب یہودی کا جنازہ گزرا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کی بدبو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ اور حضرت حسن، امام حسن نے بیان کیا کہ جب یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ اس کا جنازہ آپ کے سر سے بلند ہو جائے۔ ہاں، حضرت حسن، امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس سے جنازہ گزرا تو حضرت حسن کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے۔ تو امام حسن نے فرمایا کیا رسول اللہ علیہ السلام نے یہودی کے جنازے کے لیے قیام نہیں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ کے لیے قیام کا جنازے کے لیے جو قیام کا معاملہ تھا وہ پہلا تھا، اور اس کے بعد آپ باب حمل الرجال الجنازۃ دون النساء، یہ باب اس بیان میں کہ جنازے کو مرد اٹھائیں، عورتیں جنازے کو نہ اٹھائیں۔ ایک جنازے کو مرد اٹھائیں گے، عورتیں نہیں۔ اس تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو سرکار نے کچھ عورتوں کو دیکھا جنازے میں، تو فرمایا کیا یہ جنازہ اٹھائیں گی؟ تو عورتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ کیا یہ دفن کریں گی؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا فرجعنا، لوٹ جاؤ، معذورات غیر ماجورات، لوٹ جاؤ گناہ بٹورتے ہوئے، غیر ماجورات، نہ کہ ثواب حاصل کرتے ہوئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ
عورتوں کو جنازہ اٹھانا یا دفن کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے یہ حدیث اس کی تخریج نہیں کی، اس لیے کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ عورتیں جنازہ نہیں اٹھائیں گی اس لیے کہ مرد قوی ہیں اور عورتیں ضعیف ہوتی ہیں، اور جنازے کے اٹھانے میں احتمال ہے کہ ان کا ستر کھل جائے، خصوصاً جب کہ جنازہ اٹھائیں، اور اس لیے بھی کہ جب عورتیں مردوں کے ساتھ جنازے میں چلیں گی تو اختلاط ہوگا، اور یہ محل فتنہ اور مظنہ فساد ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر مرد موجود ہی نہ ہوں تو امام عینی نے فرمایا کہ ضرورت کی صورتیں ہمیشہ مستثنی ہوتی ہیں۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبری سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد لیث سے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا۔ ابو سعید خدری کا نام میں نے کئی مرتبہ بتا دیا، سعد ابن مالک، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ واحتمل الرجال علی اعناقہم، کہ جب میت کو مسیری میں رکھا جاتا ہے، واحتمل الرجال علی اعناقہم، اور لوگ مرد اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، تو اگر وہ میت نیک ہو تو کہتی ہے قدمونی، مجھے آگے لے کے چلو اس عمل صالح کی طرف جو میں نے کیا، یعنی اس کے ثواب کی طرف۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ میت کہتی ہے یا ویلہا، یا ویلی نہیں کہتی، یا ویلہا، گویا کہ وہ جب اپنے کو دیکھتی ہے کہ میں غیر صالح ہوں تو خود اپنے سے وہ بیزار ہوتی ہے، گویا کہ وہ خود اپنا غیر ہے، اس لیے کہتی یا ویلہا، اس کے لیے ویل ہو۔ اَیْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، تم اسے کہاں لے کر چل دیے؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانِ، اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، سنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قول حقیقتاً ہے، کہ وہ میت حقیقتاً یہ کہتی ہے، تبھی تو یہ بات انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اللہ رب العزت میت میں جب چاہے نطق پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ یا ویلا کیوں کہتی ہے میت؟ اس لیے کہ وہ غیر صالح میت جانتی ہے کہ اس نے کوئی خیر اچھا بھلا کام نہیں کیا، اور وہی کام کیے کہ جو اس کے لیے باعث عذاب ہوں گے، تو اب ان آخرت کی قبر کی طرف جانے سے گھبراتی ہے۔ اگر وَلَوْ سَمِعَهُ، اگر انسان سنے تو لَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میت نیک ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے جلدی مجھے میرے عمل صالح کی طرف لے کر چلو،
اور اگر میت غیر صالح ہو تو پھر وہ یہی کہتی ہے ہائے کہاں لے کے چلتے ہو، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ جمع نہیں کیا۔ اب باب یہ ہے کہ مرد اٹھائیں گے عورتیں نہیں اٹھائیں گی، اسی لیے کہ حدیث میں ہے وَحَتَمَلَهَا الرِّجَالُ کہ مرد اس کے جنازے کو اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ مرد اٹھائیں گے عورتیں نہیں۔ باب السرعتی بالجنازہ، یہ باب اس بارے میں کہ جنازہ تیزی کے ساتھ لے کر چلنا، جنازہ تیزی کے ساتھ لے کر چلنا، مگر تیزی کے ساتھ لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ لے کر دوڑیں کہ میت کو بے پناہ جھٹکے لگیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اس زمانے میں غیر مقلدین اپنے عموماً جنازوں کو کداتے ہوئے لے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ میت کے چلنے لے جانے میں بہت زیادہ سستی نہ کی جائے کہ جگہ جگہ روکا جائے، بلکہ میت کو جلدی سے لے کر چلا جائے، رکا نہ جائے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کر لے کر کے جاؤ اور میت جنازے کے تخت اور مسیری سے گرنے کے امکانات پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں وقال انس، حضرت انس نے کہا انتم مشیعون، انتم مشیعون، تم میت کو رخصت کرنے والے ہو، فمشوا بین یدیہا وخلفہا وعن یمینہا وشمالہا، تو تم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلو۔ اور ان کے علاوہ نے کہا کہ قریباً، جنازے کے قریب چلو، جنازے کے قریب چلو۔ اب باب یہ ہے کہ جنازے کو تیز لے جانا، اس اثر کو باب سے کیا تعلق ہے؟ تو اب ایک مناسبت یہ ہے کہ اگر جنازے کو لے کر چلیں اور یہ متعین کر دیا جائے جنازے والوں کے لیے کہ میت کے دائیں بائیں نہیں چلنا ہے بلکہ میت کے پیچھے ہی چلنا ہے، تو اس کا لحاظ ضروری ہوگا، اور وہ جانے والے مضبوط بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، سست چلنے والے بھی ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ تو اگر کوئی جہت متعین کر دی جائے گی تو جنازے کے لے چلنے میں، جنازے کے لے چلنے میں رکاوٹ ہوگی، اس لیے فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلو، اس کے پیچھے بھی، اس کے دائنی طرف بھی، اس کے بائیں طرف بھی، تاکہ جنازے کے لے چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور یہ بھی بتانا ہے کہ جنازے کے لے چلنے میں تیز چلنے سے مراد معتدل رفتار سے چلنا ہے، تاکہ کمزور سست رفتار بھی ساتھ رہ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جنازے کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ جانے لگے۔ اب حدیث مبارک دیکھیے، حدیث سننے سے پہلے ایک جملہ رہ گیا، وقال غیرہ قریبا منہا، وقال غیر انس، حضرت انس کے علاوہ دوسرے صاحب نے کہا قریبا منہا، یعنی امشی قریبا من الجنازہ،
جنازے کے قریب چلو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جنازے کے میں شامل ہونے والا جنازے کے قریب رہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جنازہ لے کر چلنے والوں کو اس کی معاونت کی حاجت پیش آئے، تو اگر وہ اس سے دور ہوگا تو وہ اس کو میت کو رخصت کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تزعونه عن رقابكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیزی سے لے کر چلو، اگر وہ نیک ہے تو خیر ہے جس کی طرف تم اسے بھیج رہے ہو، اور اگر وہ اس کی سوا ہے تو شر کو اپنی گردنوں سے اتارو گے۔ یہاں پر یہ کہنا اسرعوا بالجنازہ، جلدی کرو جنازے میں، تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنازے میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دفن کرنے میں جلدی کرو، دفن کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ طلحہ ابن برا یہ بیمار پڑ گئے، نبی اکرم علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلحہ ابن برا کی موت قریب آ گئی ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا اور جلدی کرنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةٍ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ أَهْلِهِ، اس لیے کہ کسی مسلم مردے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکا جائے۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو سنا اذا مات احدکم فلا تحبسوا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے مت روکو، واسرعوا بہ الی قبرہ، اور اس کو قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ ان کے والد عمرو ابن عاص نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے اور تم مجھ کو تخت مسیری پر رکھو تو زیادہ تیز بھی لے کر مت چلنا اور نہ زیادہ بہت آہستہ، اور تم جنازے کے پیچھے رہنا، اس لیے کہ جنازے کے آگے فرشتے رہتے ہیں اور جنازے کے پیچھے انسان۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسرعوا بالجنازہ میں دونوں احتمال ہیں، اسرعوا بالجنازہ میں دونوں احتمال ہیں۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، دفن میں جلدی کرو، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس کو جلدی لے کر چلو، لیکن یہاں پر اسرع سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ متوسط چال مراد ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی فمشی مشین بین المشیین، دو چالوں کے درمیان مجھے لے کر چلنا، نہ بہت زیادہ تیز
اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ چلیے اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ نیک ہے فخیر، تو اس کے لیے خیر ہے کہ جس خیر کی طرف تم جنازے کو آگے بڑھا رہے ہو، یعنی اس کا حال قبر میں عمدہ ہے، بہتر ہے۔ اگر میت صالح ہے تو میت کو لے کر جلدی چلو تاکہ میت اس حال تک جلد پہنچ جائے، اور اگر میت کو خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ، اور اگر میت غیر صالح ہے تو وہ شر ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتارو، یعنی وہ رحمت سے دور ہے تو اب کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دفن کرنے کے لیے جب لے جائیں تو متوسط رفتار سے لے جائیں، دوڑنا بھی ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ نہ چلا جائے بلکہ متوسط چال کے ساتھ لے۔ چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا جب وصال مقام شریف میں ہوا تو عطا کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا هذه میمونہ اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا، کہ یہ میمونہ ہے، جب تم ان کے جنازے کو اٹھاؤ تو ان کو ہلاتے ہوئے مت لے جانا، انہیں جھٹکے مت دینا، بلکہ نرمی سے چلنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ تیزی کے ساتھ دوڑنا یہ ممنوع ہے۔ باب قول المیت وهو علی الجنازہ قدمونی، یہ بات اس بارے میں کہ میت کا قول اس حال میں کہ وہ مسیری پر ہے، مسیری پر میت ہوتی ہے تو کہتی ہے قدمونی۔ کب یہ قول کب ہوگا؟ جب کہ وہ میت صالح ہو۔ فرماتے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنا سعید عن ابی انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید مقبری اپنے والد کیسان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم ارشاد فرماتے تھے اذا وضعت الجنازہ، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، اب جب جنازے کو رکھا جاتا ہے، رکھنے سے مراد دو ہو سکتی ہیں، یعنی اس کو مسیری میں رکھا جاتا ہے یا کاندھے پر رکھا جاتا ہے۔ فَحَتَمَلَ الرِّجَالُ، پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے جسم کو، میت کے جسم کو مسیری میں رکھا جاتا ہے۔ فَحَتَمَلَ الرِّجَالُ، اور مرد اس کو اپنی کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے، کون؟ مرنے والا میت نیک ہوتی ہے، تو قالت قدمونی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھ کو آگے، مجھے میرے عمل صالح کی طرف آگے بڑھاؤ، یعنی اس کے ثواب کی طرف۔ اور جب اگر غیر صالح ہو یعنی کافرہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ اپنے گھر والوں سے یا ویلہا اینا، یا ویلہا، ہائے خرابی، اینا تذہبون بہا، کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اس کی آواز کو ہر ایک شے سنتی ہے سوائے انسان کے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، ہے نا۔ اب یہ جو کہا کہ بے ہوش ہو جائے، یہ خاص ہے اس میت کے ساتھ
جو غیر صالح ہے. اگر میت صالح ہے اور وہ کہ قدمونی قدمونی تو اس کے کلام میں نرمی ہوگی، تو اس کے کلام کے سننے سے بے ہوشی نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ میت کے کلام کو ہر حیوان سنتا ہے، انسان کے علاوہ ہر شے سنتی ہے، چاہے وہ شجر و حجر کیوں نہ صحیح. علامہ عینی نے فرمایا اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جو ہے وہ بغیر روح کے بھی جسم میں بولنے کی قوت اور سننے کی قوت پیدا فرما دے. باب من صف صفین او ثلاثۃ علی الجنازہ خلف الامام. یہ باب اس بیان میں کہ جس نے امام کے پیچھے جنازے کی نماز میں 2 یا 3 صفیں بنائیں، یعنی امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی 2 یا 3 صفیں ہوں. روایت سنیے. حدثنا مسدد عن ابی عوانہ عن قتادہ عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی او الثالث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز پڑھائی تو نماز میں 2 یا 3 صفیں تھیں اور جابر ابن عبداللہ نے بتایا کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں امام کے پیچھے 2 یا 3 صفیں بنانا مستحب ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اور بہتر ہے. باب الصفوف علی الجنازہ. یہ باب اس بیان میں کہ نماز جنازہ میں صفیں بنائی جائیں گی. جیسے نماز پنجگانہ میں جماعت کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہیں نماز پنجگانہ تو صفیں قائم ہوتی ہیں، ایسی جنازے کی نماز میں بھی صفیں بنائی جائیں گی. حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ قال نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحاب النجاشی ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نجاشی کی موت کی خبر دی. پھر آپ آگے بڑھے تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے
آپ کے پیچھے صف بنائی. فکبر اربعا، تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں، 4 تکبیریں کہیں. اب صفیں بنانے کے تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 روایتوں کو جمع کیا. ایک حضرت جابر ابن عبداللہ کی اور ایک روایت آپ نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ابھی عبداللہ ابن عباس کی روایت آتی ہے. نماز جنازہ کی صف بنانے کے تعلق سے یہ روایتیں ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجب، کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ 3 صف مسلمان پڑھ لیں تو اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے، لا يموت احد من المسلمین فیصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغ ان یکونوا میتا ان یکونوا 100 یشفع له الا شفعوا فی. یہ روایت ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی جنازے کی نماز مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے جن کی تعداد 100 ہو، اور سب یہ میت کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو اللہ رب العزت ان کی دعا اور شفاعت کو میت کے لیے قبول فرماتا ہے. ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 100 من المسلمین غفر لہ، جس کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھ لیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور حضرت میمونہ کی روایت میں یہ ہے کہ ما من میت یصلی علیہ امۃ من الناس الا شفعوا فی، کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے اور وہ سب اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ رب العزت ان کی دعا اور شفاعت اس کے حق میں قبول فرماتا ہے. ابو ملح سے جب معلوم کیا گیا کہ مسلمانوں کی جماعت سے مراد کتنے لوگ ہیں تو کہا کہ 40. حضرت قریب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا مقام قدید میں یا مقام عصفان میں. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے قریب، دیکھو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو چکے. تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا کہ لوگ جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا وہ 40 ہوں گے؟ 40 ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تو اب بچے کا جنازہ لے کر چلو. اور فرمایا کہ میں نے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہوں تو شفعہم اللہ فی، اللہ رب العزت ان کی شفاعت اور دعا اس کے حق میں شفاعت، ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اب رہا یہ کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ 3 صفحے ہو جائے تو جنت کی بشارت ہے اس مسلمان کے لیے جس کی جنازے کی نماز 3 صف والوں نے پڑھی، اور ایک روایت میں 100 کا ہے، ایک روایت میں 40 کا ہے۔ تو ان کا جواب علامہ نبوی نے یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے یہ خبر دی گئی ہو کہ 100 کی شفاعت قبول ہوگی، تو سرکار نے اس کی خبر دی، اور پھر یہ خبر دی گئی کہ 40 کی شفاعت قبول ہوگی تو 40 کی خبر دی، اور پھر یہ کہ 3 صفیں اگر جنازے کی نماز میں ہوں تو ان کی بھی شفاعت قبول ہوگی، اگرچہ 3 صفوں کے نمازی 40 سے بھی کم ہوں تو پھر ان کی خبر دے دی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، فکبر 4 4 تکبیریں ہیں۔ یہی قول امام محمد ابن حنفیہ کا ہے، عطا ابن ابی رباح کا ہے، محمد ابن سیرین کا ہے، ابراہیم نخعی کا ہے، سوید کا ہے، سفیان ثوری کا ہے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اور یہی مروی ہے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید ابن ثابت، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن ابی اوفا، حسن ابن علی، برا ابن عازب، ابو ہریرہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوں گی۔ ہاں، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ آپ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہتے تھے، اور ایک جنازے پر آپ نے 5 تکبیریں کہیں۔ تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ابن ارقم سے معلوم کیا کہ آپ نے 5 تکبیریں کیوں کہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی 5 تکبیریں کہی ہیں۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی روایت ہے کہ وہ بھی 5 تکبیریں کہتے تھے۔ تو ان 5 اور ایک روایت میں 7 کا ذکر بھی ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ چار سے زیادہ تکبیریں والی جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی نجاشی کے انتقال پر نجاشی کے نماز جنازہ میں 4 تکبیر کی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر شریف کے آخر کا عمل ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ 5 یا 7 والی تکبیروں کی جو روایت ہے، حدیثیں ہیں، وہ منسوخ ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام میں جنازے کی نماز کی تکبیروں کی تعداد میں اختلاف تھا۔ کوئی کہتا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 تکبیریں کہتے ہوئے سنا، اور کوئی کہتا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 تکبیریں کہتے ہوئے سنا، اور کوئی کہتا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 تکبیریں کہتے ہوئے سنا۔ یہ اختلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہا۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ نے اس مسئلے میں اختلاف دیکھا تو آپ پر یہ بہت شاق گزرا۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی جماعت کو جمع کیا اور فرمایا، تم اصحاب رسول ہو، اگر تم نے اختلاف کیا تو بعد والے بھی اختلاف کریں گے، اور اگر تم سب نے کسی بات پر اجتماع کر لیا تو بعد والے بھی اسی نہج پر قائم رہیں گے۔ تم اس معاملے میں ایک اتفاق رائے سے طے کرو کہ جنازے کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کو سب نے پسند کیا اور فرمایا کہ آپ ہی ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے مثل بشر ہوں، آپ لوگ مشورہ کرو۔ تو سب نے اس بات پر اجماع کیا کہ جنازے کی تکبیریں بھی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کی تکبیروں کی طرح 4 ہی کہیں جائیں، اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اب جنازے کی اور جو 5 یا 6 یہ 5 اور 7 والی 5-7 تکبیروں والی جو حدیثیں منسوخ ہیں۔ اب رہا یہ کہ اجماع سے نسخ ثابت کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ اجماع تو سرکار کے بعد ہوا اور نسخ کا زمانہ سرکار کی زندگی میں ہے، اس لیے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نسخ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اجماع اس بات پر ہوا کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل تھا، اور سرکار کے اس آخری عمل ہی سے پہلا والا جو عمل 6-7 یا 5 تکبیر والا تھا وہ منسوخ ہوا۔ تو یہاں پر اجماع یہ ناسخ نہیں ہے، بلکہ اجماع مظہر ہے اس بات کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ یہ بہتر جواب ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اجماع علم یقینی ثابت کرتا ہے۔ علم یقین، اجماع علم یقین کا موجب ہوتا ہے نص کی طرح۔ تو اور اجماع حجت ہونے میں خبر مشہور سے بھی اقویٰ ہے۔ تو جب نص خبر مشہور سے جائز ہے تو یہ اجماع سے بدرجہ اولا
جائز ہوگا۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کے موت کی خبر اسی دن دی جس دن کی ان کا انتقال ہوا، حالانکہ حبشہ اور مدینے کے درمیان بڑا فاصلہ تھا۔ سرکار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوتی تو سرکار عیدگاہ میں تشریف نہ لے جاتے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ حبشہ میں نجاشی کا جنازہ تھا، حضور نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ غائب پر بھی مشروع ہے۔ یہی امام شافعی کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں پر غائب پر نماز جنازہ مشروع نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ امام کے سامنے جنازہ حاضر ہو۔ غائب پر جنازے کی نماز جائز نہیں ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نجاشی کا جنازہ بالکل ظاہر کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم نجاشی کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، تو یہ نماز غائب پر نہیں ہوئی بلکہ حاضر پر ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو اٹھو ان کی جنازے کی نماز پڑھو۔ نبی کریم اٹھے اور آپ کے پیچھے صحابہ نے صفیں لگائیں، فکبر اربعاً، حضور نے 4 تکبیریں کہیں، وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ان سب کا گمان یہ تھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور کے بالکل سامنے ہے۔ اور ایک روایت میں فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ہم نے نجاشی کی نماز حضور کی اقتداء میں پڑھی، وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا الْجَنَازَةَ قُدَّامَنَا، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنازہ ہمارے سامنے ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآ وصلی علیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے نجاشی کے جنازے کی چارپائی کو بالکل کھول دیا گیا، واضح کر دیا گیا، حتی رآہ وصلی علیہ، یہاں تک کہ حضور نے ان کو دیکھا اور ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے غائب پر جنازے کی نماز نہیں بلکہ حاضر پر پڑھائی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کا وصال ہوا مختلف بلاد و امصار میں، لیکن کسی کے بارے میں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ حضور نے کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی ہو۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الشیبانی
عن الشعبی، شعبی کہتے ہیں کہ اخبرنی من شہد النبی، امام عامر شعبی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی انہوں نے جنہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک منفرد قبر پر آئے، فصفہم، تو آپ نے مسلمانوں کی صف بنائی، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، اور 4 تکبیریں کہیں۔ جس نے یہ شہادت دی اس نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ تو شیبانی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو عمرو آپ سے کس نے حدیث بیان کی؟ تو کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس نے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں۔ اس کے علاوہ 4 تکبیروں پر دلیل یہ ہے کہ یزید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے ایک عورت کی قبر پر 4 تکبیریں پڑھی۔ ابو امامہ ابن سہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک عورت کی قبر پر 4 تکبیریں پڑھی۔ جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اصبحہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ یہ سب روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہی فرض ہیں۔ اور قیام فرض ہے، بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جرید اخبرهم قال اخبرنی عطا انه سمع جابر بن عبداللہ یقول، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج حبشہ کے ایک نیک انسان کا انتقال ہو گیا، فَهَلُمَّ آؤ فَصَلُّوا عَلَيْهِ، اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ قال فَصَفَفْنَا، ہم نے صف لگائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، وَنَحْنُ صُفُوفٌ، اور ہم صف لگائے ہوئے تھے۔ قال ابو زبیر جابر سے روایت کرتے ہیں، ابو زبیر یہ محمد ابن مسلم ابن تدرس ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا کنت فی الصف الثانی، میں دوسری صف میں تھا۔ یہ حدیث گزر گئی۔ باب الصفوف الصبیان مع الرجال علی الجنائز، یہ باب اس بارے میں کہ جنازے میں بچوں کی مردوں کے ساتھ صف ہے، یعنی مردوں کے پیچھے بچوں کی صف ہے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شیبانی عن عامر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے کہ جس میں رات میں دفن کیا گیا تھا، تو حضور نے معلوم کیا متى دفن ھذا، انہیں کب دفن کیا گیا؟ تو کہا البارحہ، رات میں۔ تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو کہا دفننا فی ظلمت اللیل، حضور ہم نے دفن کیا تھا رات کی تاریکی میں، تو ہم نے ناپسند کیا کہ ہم آپ کو بیدار کریں اور آپ زحمت آپ اٹھائیں۔
فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی، فقام، حضور کھڑے ہوئے اور ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں ان میں تھا، فصلی علیہ، تو حضور نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان میں تھا، اور عبداللہ ابن عباس نبی کریم کے زمانے میں بچے تھے، نابالغ تھے، تو اس سے نابالغ تھے اس لیے کہ حجۃ الوداع میں جب حاضر ہوئے تو یہ بلوغ کے قریب تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جب ان کی جنازے کی نماز پڑھی تو یہ نابالغ تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے، اور رات میں دفن کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز صف بندی کر کے پڑھی جائے گی۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو بھی جنازے کی نماز میں شرکت جائز ہے اور شرکت کرنا چاہیے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے۔ تو 5 وقتہ نماز میں تو بدرجہ اولا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کی خبر دی جائے تاکہ مسلمان ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں۔ اب رہا میت کی قبر پر نماز کا جواز، تو ہم اصحاب حنفیہ کے نزدیک اگر میت کو دفن کیا گیا اور ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تو ان کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی جب تک کہ جسم کے محفوظ ہونے کا ظن غالب ہو، محفوظ ہونے کا۔ ہاں، اور یہ بھی اب کب تک، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے سے روایت ہے کہ 3 دن تک، 3 دن کے بعد نہیں۔ اب رہا یہ کہ عقبہ ابن عامر کی روایت تو آپ نے پڑھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی جنازے کی نماز 8 سال کے بعد پڑھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شہداء ہیں اور شہداء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، ان کے جسموں کو زمین محفوظ